الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ باقی سی بات کے تعلق سے کہ آپس میں ہدیہ گفٹ وغیرہ کا لین دین ہونا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، دشمنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2592 عن قریب مولا ابن عباس، قریب جو عبداللہ ابن عباس کے غلام ہیں، اس سے روایت ہے ان میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا اخبرتها انها اعتقت ولیدہ، کہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے ایک لوڈی کو آزاد کیا۔ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ، ان کے پاس ایک لوڈی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ عرب کے دور میں اس زمانے میں غلاموں کا عام رواج تھا، اور اسلام نے اس پر بہت ابھارا کہ غلام آزاد کرنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ان کے پاس ایک لوڈی تھی، اور اس نیکی کے چکر میں انہوں نے اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا۔ اور حقیقت یہ کہ عورتوں کو اگر آخرت پر یقین ہو جائے تو وہ سخاوت کرنے میں بھی مردوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے نیکی کے لیے غلامی کو، لوڈی کو آزاد کر دیا۔ وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت نہیں لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ہیں تو مشورہ لینا چاہیے، اجازت لینی چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ ہوتا ہی ہے کہ بسا اوقات عورت کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ کام میرے شوہر کے مرضی کے خلاف نہیں، کیونکہ ہر چیز میں بار بار پرمیشن لینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عورتوں کو اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ میں غلام آزاد کر رہی، لوڈی آزاد کر رہی ہوں، یہ نیکی کا کام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع تو کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے ہاں آئی، یعنی میمونہ کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیری کیا تھی، آپ کو پتا ہے، اور ہر ایک کی آنکھ کے آنکھ باری لگتی تھی، آج کی باری فلاں عورت کے پاس، آج کی باری فلاں بیوی کے پاس ہے۔ تو ایسے یہ باری گھومتے گھومتے میمونہ کے پاس آ گئی کہ آج میمونہ کے یہاں باری تھی۔ قالت ارشاد یا رسول اللہ انی اعتقت ولیدتی، اے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو پتا ہے میں نے اپنے لوڈی کو آزاد کر دیا؟ پہلے آزاد کی، اب خبر دے رہی ہوں کہ میں نے تو آزاد کر دیا، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ کہا وہ فالتے، آپ نے کہا اچھا تو نے آزاد کر دیا؟ پھر آپ نے فرمایا قالت نا، میں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے آزاد کر دیا۔ قالت ما انک لو آتیت یا اخوالکی کانا اعظم لاجری، تو آپ نے فرمایا یہ میمونہ، اگر اس لوڈی کو تم اپنے ننیال میں کسی کو گفٹ کر دی ہوتی، ہدیہ دینی ہوتی، تو یہ اس سے بھی زیادہ نیکی کا کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا آزاد کرنے کو وہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بڑا نیکی کا کام یہ ہوتا کہ تم اپنے ننیال یعنی قریبی رشتے دار جو ہیں ان کو دے دیے ہوتے نا، یہ زیادہ نیکی کا کام ہوتا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں کیا لوگ بھلائیاں کرتے بھی ہیں نا تو اپنوں کو پہلے چھوڑتے ہیں، پھر تو جا کے بھلائیاں کرتے ہیں۔ یہ پالیسی اسلام کی ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنوں سے شروع کرو، اور اس کی ایک باریکی ہے، ہر مومن ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے طاقت کے مطابق وہ دعوت کا کام کرے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ اور اس کے لیے اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں، یعنی دعوت کا کام کہاں سے ہوگا؟ اپنے قریبی لوگوں سے۔ اب خوب اچھے طرح سمجھیں کہ اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھلائی نہیں ہے تو دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جیسے یہ کہا گیا کہ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زندگی بھلائیوں سے بھرپور ہو، پھر جا کر تم سے دعوت کا کام
सके ना। अब ऐसे समझे, एक आदमी भूखा प्यासा तड़प रहा है और आपने सवाल किया कि साहब आप मेरे खाने का इंतजाम कर दें, आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे, आप उससे बात करके ऐसा करो आपको नमाज पढ़ना चाहिए, तो कहेगा अच्छा आज मेरे दावत का काम करने आए देने आए हो और खाना को के बाद जब मैं भूखा तड़प रहा था तो आपको कोई तवज्जो नहीं हुई, उल्टा असर होता है। तो इसीलिए कहा गया कि दावत के यानी दाई के लिए जरूरी की भलाई का काम। तो यहाँ कहा गया कि जैसे दावत का काम भी अपने लोगों से शुरू होना चाहिए, ऐसे भलाई का काम भी अपने लोगों से शुरू होनी चाहिए, इन दोनों में रब्त होना चाहिए, तब जाकर के बात बनी। हमारे यहाँ क्या है, भलाई का काम दूर से, भलाई का काम दूसरे से शुरू होती है, ये बहुत ही टेढ़ा मसला है। क्योंकि जैसे है कि भाई आपके अंदर फिक्र हो कि पहले नंबर पर आप अपने आप को जानवर से बचाना चाहें, उसके बाद फ्री होता ना कि भाई वालिदैन बच जाएं, करीबी रिश्तेदार बच जाएं, यही होता ना। तो सवाल ये कि आपको तो अभी अपनी फिक्र नहीं है, अपने रिश्तेदारों की फिक्र नहीं है, ये दूर वालों की फिक्र कहां से हो गई है? इसका मतलब नियत में खोटापन है। तो ऐसे ही भलाई का काम, दावत का काम करीबी लोगों से, तो साथ ही भलाई की शुरुआत भी पहले अपने लोगों से होना चाहिए। आप कहोगे ये कौन सी लॉजिक क्या? अगर दूर वाला परेशान है और आप भलाई यानी दूर वाला परेशान है और आप अपने लोगों का ध्यान दे रहे हैं, दूर वाला का ध्यान नहीं दे रहे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सवाल ये कि भाई पूरी दुनिया परेशान है तो आप तो पूरी दुनिया का ख्याल नहीं कर सकते ना, चंद लोगों का ख्याल करोगे। तो ये कि पहले अपने लोगों का ख्याल कर लो, और ये तो हर एक को कहा गया ना कि हर एक अपने का ख्याल करे। तो जब हर एक अपने का ख्याल करेगा तो इससे सारा मसला हल हो जाएगा। इसलिए ये है कि अपने लोग जो करीबी रिश्तेदार पड़ोसी जो लोग हैं उनसे भलाई का काम भी शुरू होना चाहिए और दावत का काम भी शुरू होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमी की ज़िक्र सुनी जाने वाली कहने की तौफीक अता फरमा।